Let us now look at some strategies that are mapped by the KPK government in order to achieve the aspirations. The department has developed the following strategies for the post 18th amendment scenario. اب وہ اسٹریٹجیز کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد کہ کس طرح سے ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں جو کہ ایجوکیشن کے ایریا کے اندر سوچا گیا ہے، دیکھا گیا ہے. ان دا لانگر رن a provincial education policy will be developed کہ آہستہ آہستہ ایک جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ونگ جو ہے اسے اسٹیبلش کیا جائے گا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر. یعنی یہ ایک بڑی جو ہے اچھی بات ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کو جو ہے وہ اون کیا گیا ہے کہ ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یعنی R&D کا ایک ونگ ہونا چاہیے جو کہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ ریسرچ کر سکے کہ کیا چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کو ہم جو ہے وہ پرائورٹائز کر سکتے ہیں. So this is slightly beyond just the political will of the ruling parties and the people who come into play after the government is formed. So research and development could play a pivotal role in providing the right mapping of the institutions for developing the education. سیکنڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ ڈائریکٹوریٹ آف کریکولم اور ٹیچنگ اور ایجوکیشن یعنی DCTE کی کرنی پڑے گی. کس طرح سے کہ ایک تو انفراسٹرکچر یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لاجسٹکس ان کو پرووائڈ کرنے ہوں گے، ہیومن ریسورس دینا ہوگا، کریکولم ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس جو ہیں ان کی بھی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی سنس کریکولم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے. In order to cope with the challenges of developing curricula, syllabus and education standards. یعنی ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں ان تمام ریسورسز کی جس میں بہترین ایکسپرٹ شامل ہیں ان کی ضرورت پیش آئے گی. یہ بھی اسٹریٹجی میں شامل کیا گیا ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے گا تاکہ وہ ایڈڈ رسپانسبلٹیز لے سکیں جس میں پرنٹنگ شامل ہے کتابوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ کریکولم ہے جس کو پریپیئر کرنا ہوگا. So this is also one of the strategies. اب ایک اور بہت اچھی بات جس کو کہ KPK نے محسوس کیا وہ تھا یونیفارم کریکولم یعنی تمام ایریاز کے لیے تمام اسکولوں کے لیے ایک سا نصاب. اب یونیفارم کریکولم کے لیے جو اسٹینڈرڈس ہیں ان انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ریویو کمیٹی ICRC ول بی ایکٹیویٹڈ. یعنی یہ ایک ایسی کمیٹی ہوگی جسے بنایا جائے گا جو دیکھے گی کہ انٹر پروونشل جو ہے وہ ریویو ہوگا اس کے اندر کمیٹی میں کہ جو آپ کا یونیفارم جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے کریکولم کے. اور یونیفارم ایگزامینیشن سسٹم کے لیے ایگزسٹنگ جو انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. یعنی جو کمیٹیز پہلے سے موجود ہیں ان کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، ریویمپ کرنا ہوگا. ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دوبارہ سے ریویمپ کرے گا اپنے ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس کو تاکہ وہ ایڈڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو اٹھانے کے متحمل ہو سکیں. اور پھر ایڈوکیسی کرنی ہوگی تمام لیول پہ پولیٹیکل کنسنسس بلڈنگ کے لیے، یعنی تمام جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں، ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں، مے بی ڈفرینٹ پارٹیز سے ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہوگا تاکہ انشور کر سکیں کہ یہ سب کچھ سسٹین کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایلوکیشن آف ریسورسز بھی جو ہے وہ کی جا سکے. موسٹ امپارٹنٹ اسٹریٹجی جو ہے جس کی ضرورت ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ آرٹیکل 25A جس کے تحت کمپلسری ایجوکیشن سب کو پرووائڈ کرنی ہے اور فریلی پرووائڈ کرنی ہے، اس کی بہت سی لیگل اور ایڈمنسٹریٹو جو ہیں امپلیکیشنز ہیں جو کہ فائنینشیل بھی ہیں، یہ بھی ہمیں سامنے رکھنی ہوں گی. اور پھر جو کیپیسٹی ہے ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پروونشل لیول کی اس کو بھی بڑھانا ہوگا ایکسپرٹیز کے سلسلے میں، انفراسٹرکچر کے سلسلے میں، ٹیکنیکلٹیز میں یعنی نو ہاؤ لوگوں کو کیا ہے، اور جو پھر لوگ ہیں ہیومن ریسورس اور پرسنلز ان کو بھی بڑھانا ہوگا.